بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطلاق ایک آیت ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم تمام تر مشکلات سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس لیے کہ اس ویڈیو کے اندر جو میں آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اس کو اگر ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بالکل سیٹ ہو سکتی ہے۔ سورۃ الطلاق کی ایک آیت نمبر 3 ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بندے کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو پورا کرتا ہے۔ مسئلہ پھر کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے، ہم انتظار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی میرے پہ بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ جس وعدے کے لیے ہم سے یہ بات کر رہا ہے کہ جو وعدہ ہم آپ سے کر رہے ہیں، جو کوئی بھی میرے پہ بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کام کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام، اس کام کی نوعیت اور اس کا وقت اللہ تعالیٰ خود طے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون سا کام کس کے لیے کب کیسے سیوٹیبل ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے بس جو اللہ نے کہہ دیا اس پر صبر کرنا ہے۔ ہم صبر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے سنی ہے نہیں سنی، یا پتہ نہیں میں گنہگار ہوں، میری دعا اللہ تک گئی ہوگی نہیں گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سیریس لے رہا ہے نہیں، معاذ اللہ ایسے ہم وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ مطلب اچھا خاصا کام بنا بنایا ہم بگاڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کیا، اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی سے کوئی بھی غلط بات کہنے کی یا جھوٹ بولنے کا؟ اللہ نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہم بھلا بھروسہ کر کے تو دیکھیں، جنہوں نے بھروسہ کیا ہمیں قرآنک ہسٹری میں، قرآنک سٹوری میں کیا کچھ نہیں ملتا۔ یعقوب علیہ السلام دیکھ لیں، کتنا صبر کیا، اس لیول کی پریشانی تھی، اور یعقوب علیہ السلام کی اس لیول کی مطلب جسے کہتے ہیں بیٹے کی جدائی تھی کہ رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کیا؟ آنکھوں کی بینائی بھی دے دی اور بیٹا بھی واپس کر دیا۔ صبر تھا نا، یقین تھا۔ ہم یقین نہیں کرتے، ہم صبر نہیں کرتے، بس فوراً اپنے ٹائم ٹیبل، اپنی لائف سٹائل، اپنے ایک شیڈول کے تحت اللہ کو مطلب چلانا چاہتے ہیں۔ نہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم نے اس کو لے کے نہیں چلنا، اس نے ہمیں لے کے چلنا ہے۔ ہم تو اتنے گناہگار ہیں، ہم تو اتنے خطا کار ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا دل، ہماری زبان اتنی ہو چکی ہے گھٹیا اور گندی، ہماری نیگیٹو تھنکنگ اتنی ہو چکی ہے، ہم کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم اپنی زبان یا اپنے دل میں اللہ کا خیال پیدا کریں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں، لیکن وہ خدا پھر بھی کہہ رہا ہے کہ تم میرے سے مانگو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا، جواب دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ جو میرے پہ بھروسہ کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو پھر اس بات پہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ذمہ داری اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا، وہ قادر ہے۔ تو بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے، اور ایسا صبر جس میں شکوہ نہ ہو، بالکل جیسے اللہ نے کہہ دیا نا کہ صبر کرنے کا حق ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ پہ صبر کرے، یقین کرے، بھروسہ کرے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا پھر نتیجہ بھی دے گا، رزلٹ آئے گا۔ جیسا آپ کا بھروسہ ہوگا، جیسا آپ کا ٹرسٹ ہوگا، جیسا آپ کا توکل ہوگا، انشاءاللہ اسی کے تحت اللہ تعالیٰ آپ کا نتیجہ بھی دے گا۔ اگر آپ کا نتیجہ اچھا نہیں آیا تو اپنے آپ کے اندر تلاش کرے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اگر نتیجہ گڈ ہے، اچھا نتیجہ ہے، تو اس کا مطلب آپ نے توکل بھی اچھا کیا ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور کھرا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔